اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، دن اس کے پیچھے تیزی سے آ جاتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ آگاہ رہو کہ مخلوق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا، بہت ہی بابرکت ہے اللہ تمام جہانوں کا رب۔ حاشیہ نمبر 60۔ تخلیق کائنات کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر کیا گیا اور اس کا دورانیہ 6 دن بتایا گیا۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 4 میں تخلیق کا ذکر کر کے اگلی آیت میں تدبیر امر کا بھی ذکر فرمایا، اور ایک دن کا دورانیہ ہمارے شمار و حساب کے لحاظ سے 1000 سال کے برابر بتایا۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں اس دورانیوں کو 50,000 سال کے برابر بتایا گیا ہے۔ بظاہر یہ بھی متشابہات میں سے ہے اور اصل حقیقت اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ البتہ زمین والوں کے لیے طلوع شمس سے دوسرے طلوع شمس تک کا دورانیہ یعنی دن و رات ملا کر 1 دن لیا جاتا ہے، اور اس دن سے ہفتے، مہینے اور سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کائنات کی وسعت انسانی عقل و فہم اور اندازے سے ماورا ہے، اور سائنس و ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی اور بڑی بڑی دوربینوں کی ایجاد و فراہمی کے باوجود کائنات کے بارے میں انسانی اندازے اور ذہنی رسائی سمندر کے ایک قطرے کے برابر ہی معلوم ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی خلق کردہ وسیع و عریض کائنات اور اس کا عظیم الشان نظام جس میں کسی قسم کے نقص و فتور کی کوئی گنجائش نہیں، بحوالہ سورۃ الملک آیات نمبر 3 اور 4 اس کی عظیم قدرت اور لامحدود علم و حکمت اور اس کی وحدانیت و یکتائی کا بین ثبوت ہے۔ حاشیہ نمبر 61۔ استوا کے معنی ہے استقرار کیا، قرار پکڑا، متمکن ہوا۔ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا یعنی جلوہ افروز ہوا، تجلی ریز ہوا۔ اللہ تعالی کائنات کو خلق کرنے کے بعد تدبیر امر کر رہا ہے، اور دنیا کا نظام اسی تدبیر امر کے تحت چل رہا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 3 میں تخلیق کائنات کے بعد عرش پر مستوی ہونے اور تدبیر امر کرنے کا ذکر ہے، گویا عرش الہی تدبیر الامور کا مرکز ہے۔ قرآن میں عرش بری کی بلندی و عظمت کو عرش عظیم اور عرش کریم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات باعث حیرت ہے کہ فرقہ پرستوں کے دلوں میں عرش الہی کی کوئی وقت نہیں، اور وہ اس کی تحقیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کو بھی عرش و کرسی سے افضل قرار دے ڈالتے ہیں۔ دیکھیے عقائد علماء دیوبند۔ عرش و کرسی کے مفہوم یا اس پر مستوی ہونے کے بارے میں زیادہ تجسس یا قیاس آرائی کرنا نامناسب اور لا حاصل ہے، کیونکہ محدود عقل انسانی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کو کسی چیز سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس لیے بتا دیا گیا کہ لیسا کمثلہ شیء، بحوالہ سورۃ الشورى آیت نمبر 11۔ حاشیہ نمبر 62۔ اللہ نے کائنات کو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، وہ تدبیر امر بھی کر رہا ہے، یعنی اس کے نظام کو بھی چلا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، روز روشن پر تاریکی کا غلاف چڑھ جاتا ہے اور ہر سو تاریکی چھا جاتی ہے، پھر یعنی فالق الاصباح تاریکی کے غلاف کو ہٹا دیتا ہے، تاریکی غائب ہو جاتی ہے اور تیزی کے ساتھ روشن صبح نمودار ہو جاتی ہے۔ دن انسان کے معاشی نظام کے لیے ضروری ہے، تو دن بھر کی مشقت کے بعد سکون و راحت حاصل کرنے اور تازہ دم ہونے کے لیے رات کا ہونا لازمی ہے۔ دن اور رات کی تبدیلی کو قرآن میں اللہ کے نشانیوں میں سے کہا گیا ہے۔
دن و رات کی تبدیلی اور شمس و قمر کی گردش نظام شمسی کے دقیق نظام کا ہی حصہ ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں سورۃ الانعام آیت نمبر 96 کا حاشیہ 131۔ حاشیہ نمبر 63۔ غافل انسانوں کو پرزور انداز میں دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لو اور اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، وہی تمام مخلوقات کا خالق و مالک اور مدبر الامور ہے۔ آسمان سے زمین تک تمام معاملات اکیلے اسی کے تصرف میں ہیں، کسی اور کو ان میں مداخلت کا ذرا بھی حق نہیں اور نہ ہی کوئی اختیار۔ اس کائنات کا نظام اسی کا بنایا ہوا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہا ہے اور ساری مخلوقات کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے حکم سے بال برابر انحراف ممکن نہیں۔ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے اور تدبیر امر کسی اور کے پاس ہو، یعنی ہندوؤں کے دیو مالائی عقیدے کی طرح تصرف فی الامور میں دوسرے بھی حصے دار ہوں، کوئی بارش برسائے اور فصلیں اگائے تو کوئی اور اولاد دینے کا اختیار رکھے وغیرہ۔ تمام مخلوقات بشمول جن و انس و ملائکہ اور نبی و ولی اس کے محتاج اور عالم اسباب کے پابند ہے۔ وہ بھلا حاجت روا اور متصرف فی الامور کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی فرما روائی ہے، یعنی کسی اور کی نہیں۔ اس نے یہی حکم دیا ہے کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لہذا تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم بھی صرف اور صرف اپنے خالق و مالک ہی کے محتاج ہو اور اسی کی بندگی کرنے اور اس کا حکم بجا لانے کے پابند ہو۔ تمہیں بطور امتحان یہ مہلت زندگی اور آزادی فکر و عمل ملی ہے، اس کو ضائع کر کے خسارے کا سودا نہ کرو۔ یاد رکھو الہ واحد کی اطاعت و عبادت ہی میں تمہارا امتحان ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حاشیہ نمبر 64۔ تخلیق کائنات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا تذکرہ فطری طور سے غور و فکر کرنے والے انسان کے دل میں رب کائنات کی عظمت و جلالت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ پھر یوم حساب کے خوف سے اس سے قلب و ذہن پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انسانوں کو دعا کا ادب سکھاتے ہوئے تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کیفیت میں عاجزی کے ساتھ اپنے بابرکت رحیم و شفیق رب سے دعا کیا کریں اور اس کے سامنے اپنے حاجات پیش کیا کریں۔ مشکل و مصیبت میں صرف اور صرف اسی کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکاریں، چپکے چپکے آہستہ آہستہ اور گڑ گڑاتے ہوئے۔ یہ بات نہ بھولیں کہ وہ قریب ہے، دور نہیں، وہ تو انسان سے اس کی شرح سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اسے چپکے چپکے پکارو یا زور سے پکارو، یعنی یکساں اور برابر ہے۔ وہ تسینوں کے حالات کا بھی علم رکھتا ہے۔ بحوالہ سورۃ الملک آیت نمبر 13۔ کیسی بدبختی اور جہالت کی بات ہے کہ اس قدر وضاحت اور ترغیب و ترہیب کے بعد بھی انسان غور نہیں کرتا اور اپنے رب کو دور اور اپنی پہنچ سے باہر ہی سمجھتا ہے اور بے جان یعنی گلے سڑے جسموں کو قریب سمجھتے ہوئے مشکل و مصیبت میں پکارتا اور ان سے فریادیں کرتا ہے۔ آیت میں اہل ایمان کو ذکر و عبادت وغیرہ کا ادب بھی سکھایا گیا ہے۔ اذکار و عبادات اور دعا و پکار میں شائستگی اور اعتدال بہت پسندیدہ ہے اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز کو پست رکھو۔ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ غائب، اور وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء، مسلم کتاب الجنہ باب استحباب خفض الصلاة بالذکر۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد، اور اسی کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہی ہے۔
حاشیہ نمبر 65۔ اس آیت میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ بات کچھ تشریح طلب ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی زمین پر جب دین حق نافذ ہوتا ہے، الہ واحد کی بندگی اور اللہ کے احکامات کی پیروی ہوتی ہے، تو بتدریج کفر و شرک اور ظلم و جور کی بیخ کنی کر دی جاتی ہے۔ تمام انفرادی و اجتماعی امور اللہ تعالیٰ کی ہدایت و احکامات کے مطابق سر انجام دیے جاتے ہیں۔ گویا انسانی معاشرے کا سارا نظام کتاب اللہ کے قوانین ہی پر مبنی ہو جاتا ہے۔ پھر اس خطے میں عدل و انصاف اور امن و سکون کا دورہ ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اصلاح احوال کی ابتدا ہمیشہ الہ واحد کی بندگی کی دعوت سے ہوئی، اور جب کبھی اللہ نے حق کو غلبہ عطا کیا اور اہل ایمان سے وعدہ استخلاف پورا کیا، تو اہل ایمان کا اقتدار و تمکن زمین پر امن و سکون اور عدل و انصاف کی ضمانت بنا۔ ملاحظہ ہو سورۃ الانعام آیت نمبر 82، سورۃ الحج آیت نمبر 41 اور سورۃ النور آیت نمبر 55۔ اس کے برعکس گمراہی، کفر و شرک اور بے راہ روی ہمیشہ فتنہ و فساد، ظلم و جور اور خون ریزی کی علامت رہے ہیں۔ قرآن میں فرمان الہی سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جس میں بتایا گیا کہ جو لوگ اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہ کریں، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ بحوالہ سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ لیکن شیاطین اور ان کے اعلی کار طواغیت کو یہ صورتحال کب گوارا ہے؟ وہ تو دین حق کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، لوگوں کو ورغلاتے اور حق کی مخالفت پر اکساتے ہیں۔ الغرض اللہ کے مخلص بندے دعوت حق کے ذریعے جو اصلاحی عمل جاری کیے ہوتے ہیں، شیاطین الانس کفار اور منافقین کو ساتھ لے کر فتنہ و فساد کی مہم چلانے میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ روش اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکاتی ہے، اس سے باز رہنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 66۔ جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا، اللہ کی اطاعت و بندگی سے منہ موڑ کر اپنے نفس یا شیاطین الانس کی بندگی میں لگ جانا، کفر و شرک اور غیر اللہ کی پکار کو دین و ایمان کا حصہ بنا لینا ہی فساد فی الارض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کے بعد انسان کے بنائے ہوئے دینی یا معاشرتی قوانین پر مبنی نظام حیات کو گمراہی اور فتنہ و فساد کی راہ کھول دیتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے نیک اور صالح بندے دنیا میں مصلح بن کر جیتے ہیں۔ وہ کتاب اللہ سے تمسک کرتے ہیں، صلاح قائم کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور اس کی رحمت و مغفرت کے امیدوار رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں اور خود مشکل و مصیبت میں حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے اپنے رب سے ہی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کا ہر معاملے میں اللہ پر توکل ہوتا ہے اور آڑے وقت میں امید و بیم اور خوف و رجا کی کیفیت کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے اور اسی کی یہاں تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی رحمت ایسے ہی محسن اور نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی یعنی باران رحمت کے آگے خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں خشک زمین کی طرف چلا دیتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں اور اس سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ ہم مردوں کو اسی طرح یعنی زندہ کر کے نکالیں گے، یعنی یہ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حاشیہ نمبر 67۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات اور دن و رات کی تبدیلی میں اپنی الوہیت و ربوبیت کے دلائل دیے۔ یہاں اس کی عظیم قدرت، علم و حکمت اور بے مثال صناعی کے مظاہرات کا فصیح و بلیغ تمثیلی انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے، جو بلا شبہ توحید باری تعالیٰ کی مؤثر دلیل ہے۔ بارش سے کچھ پہلے ابر کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی اور خوشگوار ہواؤں کے جھونکے باران رحمت کی نوید جاں فضا لے کر آتے ہیں، جس سے حبس و گرمی کے بعد فرط انبساط کی لہر دوڑ جاتی ہے اور محنت کش مزارعین کے دل امیدوں سے بھر جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوائیں پانی سے بھرے بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتی ہیں، جہاں باران رحمت سے خشک اور مردہ زمین میں گویا جان پڑ جاتی ہے،
اور وہ لہلہا اٹھتی ہیں۔ سرسبز پیداوار کا پرکشش منظر کسانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوتا ہے۔ دھوپ کی تمازت اور گرمی کی شدت میں سمندر کے کھارے پانی کا بھاپ بن کر اوپر اٹھنا اور ٹھنڈا ہو کر بادلوں سے میٹھے پانی کا برسنا اور مردہ زمین میں جان ڈال دینا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حیرت انگیز کرشمہ ہے۔ حاشیہ نمبر 68۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ روئے زمین کے یہ حقائق، بے جان زمین کا بارش کے بعد لہلہا اٹھنا، اس میں نباتات کا اگ آنا، تمثیلاً بعث بعد الموت کے اہم مسئلے یعنی روز قیامت، مردے کے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونے کی بہترین مثال رہے ہیں، اور منکرین اس مسئلے کے بارے میں ہمیشہ شوشے چھوڑتے رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم گل سڑ کر مٹی میں مل جائیں اور پھر صحیح سالم اٹھا دیے جائیں۔ قرآن میں کئی جگہ ان کے اعتراض کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الصافات آیات نمبر 16 اور 17 میں ان کا قول بیان کیا گیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا یعنی واقعی ہم اٹھا دیے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کے ہمارے آباء و اجداد بھی؟ اگلی آیت میں جواب دیا گیا، کہہ دو کہ ہاں یعنی ایسا ہی ہوگا اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ حوالہ سورۃ الصافات آیت نمبر 18۔ دوسری جگہ فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں مل جائیں گے اور کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے؟ بحوالہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 10۔ سورہ قاف آیت نمبر 15 میں خلق جدید کے بارے میں ان کے شک و شبے کا ذکر ہے۔ بہرحال کتاب اللہ کے مختلف النوع اور ناقابل رد دلائل ان کے تمام اعتراضات اور شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے بالکل کافی ہیں۔ ذرا غور کریں تو بات سمجھنا دشوار نہیں کہ مٹی میں رلا ملا دانہ یا زمین میں دبی گٹھلی مٹی اور پانی سے غذا پا کر کس طرح پھٹتے ہیں اور نرم و نازک کمپل زمین پھاڑ کر برآمد ہو جاتی ہے، اس کی جڑیں زمین میں جگہ بنا لیتی ہیں اور پھر انواع و اقسام کے پودے نکلنے لگتے ہیں۔ مزید تفصیل سورۃ الانعام آیت نمبر 95، حاشیہ نمبر 119۔ نہ تو دانہ مٹی میں رل مل کر ختم ہوتا ہے اور نہ ہی گٹھلی ضائع ہوتی ہے۔ اسی طرح انسانی لاشا تو گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کا جوہری عنصر باقی رہتا ہے، یعنی عجب الذنب مٹی میں رل مل کر ختم نہیں ہوتی۔ اسی عجب الذنب پر انسان کی تخلیق ہوئی اور اسی پر خلق جدید یعنی روز قیامت نئے سرے سے تخلیق ہوگی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ ملاحظہ ہو مسلم کتاب الزہد باب ما بین النفقتین۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ عجب الذنب باقی رہتی ہے، خواہ مردے کو دفن کیا جائے یا جلا دیا جائے یا وہ پانی میں ڈوب کر مرے یا کسی حادثے میں موت واقع ہو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور جو عمدہ یعنی زرخیز زمین ہو وہ رب کے حکم سے یعنی خوب پیداوار دیتی ہے، اور جو خراب یعنی بنجر ہو وہ تو ناقص پیداوار ہی دیتی ہے۔ اس طرح ہم دلائل کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہوں۔ حاشیہ نمبر 69۔ اس آیت میں قبول حق کے حوالے سے فصیح تمثیل کے ذریعے دلیل فراہم کی گئی ہے۔ دعوت حق قبول کرنے کے معاملے میں انسانی قلوب کی مثال رویدگی کے مختلف صلاحیت والے زمینی طبقات کی سی ہے۔ بارش بڑے علاقے کو سیراب کرتی ہے لیکن اس کا پانی عمدہ زرخیز زمین جذب بھی کرتی ہے اور اس میں خوب پیداوار بھی ہوتی ہے، جبکہ زمین کے بعض حصوں میں پانی جذب ہوتا ہی نہیں، اور بنجر و شور زدہ زمین میں اگر پانی جذب بھی ہو تو اس میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی یا بہت ہی کم ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح دعوت حق سارے ہی انسانوں کو دی جاتی ہے، لیکن قبولیت کی توفیق زرخیز ذہنوں کے حامل یعنی صحیح معنوں میں اس منصب کے اہل لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ وہی اس کو بغور سنتے اور اس کا اثر لیتے ہیں۔ ان کے انداز فکر اور اوصاف کا ذکر آل عمران آیات نمبر 190 تا 194 میں کیا گیا ہے۔ ایسے ہی لوگ غور و فکر کے بعد اس دعوت حق کو مان کر قبول کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دیتا ہے اور کتاب اللہ کے مطالعے اور اہل ایمان کے ماحول سے ان کے ایمان و عمل میں پختگی آتی رہتی ہے، سیرت و اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے اور اللہ کی توفیق سے یہ رائے حق میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ دنیا دار انسان جو آخرت سے بے پرواہ محض دنیاوی مفادات کا دیوانہ ہے اور اسی کو کامیابی سمجھ بیٹھا ہے، اس کا قلب و ذہن تو بنجر زمین کی طرح ہے۔ اول تو حق بات سننا ہی گوارا نہیں کرتا، گویا بہرا ہے،
اور اگر سن بھی لے تو اعتراضات کر کے اور شوشے چھوڑ کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ کتاب اللہ کی بات کے لیے گویا اس کے قلب و ذہن پر قفل لگا ہوا ہے۔ حاشیہ نمبر 70۔ کتاب اللہ کے دلائل نہایت واضح اور جامع ہیں اور ہمہ جہتی استدلال کے ساتھ عقائد و معاملات زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، نیز دل نشیں تمثیلوں کے ذریعے ان کو مزید مؤثر بنا دیا گیا ہے، چنانچہ انکار و اعراض کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تاہم اس کا فائدہ تو انہی شکر گزار لوگوں کو ہوتا ہے جو یکسو ہو کر صرف اپنے رب سے وابستگی رکھتے ہوں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی روش پر رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ وحی الہی کی شکل میں نازل ہونے والی باران رحمت سے خوب پھلتے پھولتے ہیں۔ وہ رائے حق میں قدم جمائے ہر قسم کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے منزل مقصود کی جانب چلتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس کج فکرے منکرین حق ہیں، جن کے دل حق کے خلاف بغض و عناد اور خبث سے باطن سے آلودہ ہوتے ہیں۔ وہ اس دعوت سے قطعاً کوئی اثر نہیں لیتے بلکہ اس کی مخالفتوں میں ہی سرگرم رہتے ہیں اور ان کے قول و عمل سے اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔